أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 26 آیت نمبر 211 سے 216 تک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہم فإن اللہ شدید العقاب. ٹھیک ہے. سل دیکھیں اس کے روٹ لیٹر ہے سین حمزہ لام. سآلا، سآلا مطلب سوال کرنا، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کل، ویسے ہی یہ سل ہے. کل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے، حکم ہے نا، کمانڈ ہے، امر ہے. اسی طرح سے سل کا مطلب سوال کیجئے، حکم ہے. سوال کیجئے، پوچھئے، آسک. ٹھیک ہے، سوال کیجئے، پوچھئے. کس سے پوچھئے؟ بنی اسرائیل. بنی ابن کا پلورل ہے، بنین حمزہ با نون روٹ لیٹر ہے اس کے. ابن یعنی بیٹا، بنین یعنی بیٹے یعنی اولادیں. اور بنین تھا یہ ایکچولی میں اینا کے ساتھ، لیکن یہ اس سے جڑ گیا اسرائیل سے تو یہ بنی رہ گیا، نون کا ڈراپ ہو گیا. بنی اولاد اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، تو اے اولاد یعقوب، یا ہم سمپل کہہ سکتے ہیں بنی اسرائیل. ٹھیک ہے. چل سوال کیجئے، پوچھئے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے. کم آتیناہم، کم، کم کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ مینی، ہاؤ مچ. ٹھیک ہے، کتنی. کم ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ کے ترجمے میں آتا ہے. اس سے پہلے آئی تھنک نہیں آیا نا، یہ ابھی فرسٹ ٹائم آ رہا ہے. کم کا مطلب کتنی. چل سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کم کتنی. آتیناہم، آتی حمزہ تا یا، آتی عطا کرنا. ٹھیک ہے، دینا. کم کتنی، آتی عطا کی نا ہم نے، ہم ان کو، کتنی عطا کی ہم نے ان کو. من آیتن، من حرف جر ہے، من یعنی سے، من سے. آیتن، آیت مطلب نشانی، آیت. بینتن واضح، با یا نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، حمزہ یا اس کے روٹ لیٹر ہے. آیت یعنی نشانی، بینتن واضح. بیان یعنی جو چیز کلیئر کر دے، بیان کر دے، اس کو بینہ کہا جاتا ہے. آیتم بینتم موصوف صفت ہے. دیکھیں دونوں ایک دوسرے سے جڑوا دکھائی دے رہے ہیں. تو آیت موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، تو صفت ہمیشہ پہلے پڑھی جاتی ہے، آیت جو موصوف ہے اس کو بعد میں پڑھتے ہیں. واضح نشانی. ٹھیک ہے. سوال کیجئے بنی اسرائیل سے، کتنی عطا کی ہم نے ان کو واضح نشانیوں میں سے. اب یہ الٹا کیوں پڑھا ہم نے؟ کیونکہ من حرف جر ہے، اسی لیے اس کو پہلے پڑھ لیں گے. اور اس کو الٹا کیوں پڑھا؟ بیکاز آف موصوف صفت. تو پہلے صفت پڑھی جائے گی، پھر موصوف پڑھا جائے گا، اس کے بعد حرف جر پڑھا جائے گا. تو واضح نشانی میں سے. اور کتنی ساری واضح نشانی ہم نے پڑھ لی نا بنی اسرائیل کی. کوئی ایگزامپل بتائیں. من سلوا ہے، اور اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا ان کے لیے، اور ہاں نباتات اگائی، سوری 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے، اور بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی. گائے والے واقعے میں مردے کو زندہ کر کے بتایا. پھر وہ جو 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، ان کو بھی ان کے آنکھوں کے سامنے زندہ کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے طور پر عصا دیا جو کہ سانپ بن جایا کرتا تھا، ید بیضا دیا. تو بہت ساری ان کو واضح نشانیاں دی، اور اس کے علاوہ تورات بک بھی دی. ٹھیک ہے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةٍ، اور من کے دو ترجمے، کون اور جو. یہاں پر جو کا ترجمہ ہے، اور من جو. یبدل یا یتان کا یا ہے. یتان کیا ہوتا ہے؟ مضارع. یتان یعنی مضارع. مضارع یعنی
پریزنٹ پلس فیوچر، حال اور مستقبل. اور کیسے اس کو انڈیکیٹ کریں گے؟ یا، تا، الف، نون. یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم، میل کے لیے تم اور فیمیل کے لیے وہ، الف کا مطلب میں اور نون کا مطلب ہم. تو یا یتان کا یا ہے، اس کا مطلب ہوگا وہ. اور منجو، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. بدل، با، دال، لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. بدل یہ روٹ لیٹر ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا وصیت کے تعلق سے، ہے نا. اور منجو یا وہ بدل بدل دے. نعمت اللہ، نعمت اللہ، نعمت، نعمت. نعمت کیسا ورڈ ہے؟ میل ہے فیمیل ہے؟ کیوں فیمیل ہے؟ گولتا کی وجہ سے یہ فیمیل ورڈ ہے. ویری گڈ. اور منجو یا وہ بدل بدل دے. نعمت، نعمت، اللہ کی، اللہ کی نعمت کو جو بدل دے. من بعدی، من سے، من حرف جر ہے، من یعنی سے، بعد یعنی بعد. من سے، بعدی بعد سے، ما جو، اس کے بعد جو. من سے بعد ما جو، جاءت ہو، جاءت ہو، فإن جاءت. دیکھیں تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، تو اینڈ میں تا کے اوپر سکون فیمیل کو انڈیکیٹ کرتا ہے نا. تو یہ نعمت کیا ہے؟ فیمیل ہے. تو جاءت آ گئی، ٹھیک ہے، جاءت آ گئی ہو اس کے پاس. جس کے پاس بھی آ جائے نعمت اور پھر وہ اس کو بدل دے اس کے آ جانے کے بعد. جاءت آ جائے ہو اس کے پاس، پھر انا بے شک، انا پھر بے شک، اللہ اللہ، شدید، شین دال دال روٹ لیٹر اس کے، شدید یعنی سیویئر یعنی سخت. العقاب، عقاب کا مطلب ہوتا ہے سزا دینا، ٹھیک ہے. عقاب یعنی سزا دینے میں کیا ہے؟ اللہ سخت ہے. شدید العقاب، سزا دینے میں سخت ہے. سل سوال کیجئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے، کم کتنی آتے عطا کی نا ہم نے ہم ان کو، من سے آیتن آیتوں میں، نشانی میں سے، بیناتن واضح واضح نشانی میں سے. اور من جو یا وہ بدل بدل دے. نعمت، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من سے بعدی بعد ما جو اس کے بعد جو، جاءت آ گئی ہوں اس کے پاس، پھر انا بے شک، اللہ اللہ، شدید سخت، العقاب سزا دینے والا ہے. سوال کیجئے یعنی پوچھئے، سوال کیجئے پوچھئے بنی اسرائیل سے، کتنی عطا کی ہم نے ان کو، واضح نشانیوں میں سے. اور جو بھی بدل دے، جو بدل دے نعمت کو اللہ کی اس کے بعد کہ جو آ گئی ہے اس کے پاس، تو بے شک اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا، اے نبی ہاں بنی اسرائیل سے سوال کیجیے. کس بارے میں سوال کیجیے؟ نعمتوں کے بارے میں، آیتوں کے، واضح نشانیوں کے بارے میں سوال کیجیے کہ کیا واقعی تمہارے پاس نشانیاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی. تو وہ کہیں گے ہاں واقعی ہمارے پاس نشانی آئی تھی. تو پھر کیا کیا تم نے اس نشانیوں کا؟ کیا کیا؟ اس کی ناشکری کی، اس کو تبدیل کر دیا. یعنی ہمیں منسلوا مل رہا ہے، نہیں چاہیے منسلوا. ہمیں کھانے کے لیے سب کچھ بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، ہمیں نہیں کھانا ہے بیٹھ کے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے. اللہ رب العزت کہہ رہے جاؤ جا کے اس شہر کو فتح کرو، اور مطلب فلسطین کو، وہ تمہارا ہی ملک ہوگا، اللہ تمہیں نصرت عطا کرے گا، مدد عطا کرے گا. وہ کہتے نہیں نہیں ہمیں نہیں جانا، آپ جاؤ، آپ کا رب جائے، وہ لڑے، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا. یعنی جو بھی چیز کے لیے پکارا گیا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس نعمتوں کو تبدیل کر دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے کہ جس کے پاس اللہ نعمت عطا کر دے اور پھر اس کے اندر تبدیلی کر دے. تبدیلی کیسے کر دے؟ کہ یا تو اللہ کے حکم میں انکار کر دے اس نعمت کے تعلق سے، یا پھر اس نعمت کو تبدیل کر دے. جیسے کہ ان لوگوں نے من سلوا کی بجائے زمینی غذا کو پسند کیا، یا پھر اس کی ناشکری کر دے. ٹھیک ہے، تو تبدیل میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ نعمتوں کا تبدیل کرنا کیا ہے کہ ایک تو ایکچوئل میں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری چیز کو مانگ لینا کہ اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، حالانکہ اس کے حق میں خیر تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس خیر کو چھوڑ کر شر مانگ لیا. اسی طرح سے کسی نعمت کی ناشکری کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کوئی چیز دے تو اس کی کفران کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ وہ نعمت اللہ چھین لے لیتا ہے. اور فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے. تو اسی لیے وہ لوگ کیا ہو گئے؟ مغضوبی علیہم ہو گئے. اللہ رب العزت کی بہت سی نعمتوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، تورات کے اندر تبدیلی کر دی. کتنی بڑی نعمت تھی
اپنی کتاب کو بدل کے رکھ دیا. وہ لوگ کتاب کو بدلتے تھے ٹیکسٹ میں، وہ اپنے وہ جو تھے الفاظ بدل دیا کرتے تھے، ہم عمل بدل دیتے ہے نا، ہم عملی تبدیلی کرتے ہیں. وہ لوگ جو تھے کیا کرتے تھے، ٹیکسٹ کو اس کے اندر کے جو الفاظ ہیں اس کو اس کی جگہ سے اس کے محل سے تبدیل کر دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتے تھے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹیکسٹ کو ویسے ہی رکھتے ہیں اور اپنے مطلب کا معنی سے نکال لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے اس پر عمل کرنے کی. تو اللہ نے فرمایا نعمتوں کو بدلنے والے شدید سزا کے مستحق ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آیت؟ چلے ٹھیک ہے، ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں عربی میں عقاب کا مطلب سزا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پکڑ بھی لے سکتے ہیں، بٹ جو مین اس کا ترجمہ ہے اس کا سزا ہے. چلیے نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 212 یہ ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 212. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. زُيِّنَ، زا یا نون، زین کا مطلب ہوتا ہے اچھا کرنا. آپ نے نام بھی سنا ہوگا نا زین. زین کا مطلب ہوتا ہے اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، سجا دینا. تو زینا اس نے سجا دیا، زینا پیش اور زیر ہے، پیسو ہے، سجا دیا گیا، پیسو ہو گیا ہے نا. قتلہ اس نے قتل کیا، قتلہ اس کو قتل کیا گیا. ظلمہ اس نے ظلم کیا، ظلمہ اس پر ظلم کیا گیا. اسی طرح زینا اس نے سجایا، زینا اس کو سجایا گیا. زینا سجا دیا گیا، زا یا نون روٹ لیٹر ہے اس کے. زینا سجا دیا گیا، للذین، لی حرف جر ہے، لی یعنی لیے، الذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفروا، واو الف ان سب نے، کفرا کفر کیا. واو الف پلورل کے لیے آتا ہے نا، اور کیا آتا ہے پلورل کے لیے، واو، واو الف، اونا، اینا. اور فیمیل پلورل کے لیے آتن، آتن. گڈ، آتن، آتن. اور اونا، اینا، واو، واو الف. زینا سجا دیا گیا، لی لیے، الذین سجا دی گئی ہے، للذین لی لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، واو الف ان سب نے، کفرا کفر کیا. یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ہے سجا دی گئی ہے. کیا سجا دی گئی ہے، الحیات الدنیا. الحیات ہے یا روٹ لیٹر ہے اس کے، حیات یعنی زندگی، الدنیا دنیا کی زندگی، دال نون واو روٹ لیٹر ہے اس کے. دنیا کی زندگی سجا دی گئی ہے کس کے لیے، کافروں کے لیے. سجا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے دنیاوی زندگی. یہ کیا ہے، موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے، موصوف صفت ہے، دکھنے میں جڑوا دکھائی دے رہے ہیں نا، موصوف صفت ہے. تو دنیاوی زندگی سجا دی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ، اور یسخرون، یا وہ، واو نون سب، یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. یہ ایکچولی میں تھوڑا سا اس میں گرامر کا رول ہے، موصوف صفت ہی ہے یہ حیات جو ہے گول پیش کے ساتھ ہے، لیکن دنیا جو ہے یہ پیش والی حالت میں، کیونکہ دنیا کے اوپر پیش زیر زبر الگ الگ نہیں لگایا جا سکتا. جیسے موسا 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 ہی رہتا ہے، دنیا 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 ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رفع میں ہی ہے، یہ پیش کے ساتھ ہی ہے. مطلب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیش کی حالت میں بھی ویسے ہی دکھتے ہیں، زبر کی حالت میں بھی ویسے ہی دکھتے ہیں، زیر کی حالت میں بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں. جیسے کہ ابھی دنیا ہے، آپ نے کبھی دنیوں پڑھا کیا، دنیا پڑھا نہیں پڑھا نا، دنیا کو دنیا ہی پڑھا. تو کچھ نام بڑے ڈھیٹ سے ہوتے ہیں، کچھ چینج نہیں ہوتے. یہ دنیا وہی ٹائپ کا ہے، تو اس کے اوپر چاہے آپ پیش لگا دیں، چاہے زبر لگا دیں، چاہے زیر لگا دیں، یہ دنیا ہی رہے گا، یہ چینج نہیں ہوگا. تو اسی لیے موصوف صفت ہے، نان فلیکسیبل ہے. ہاں جی، جڑوا اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہ دکھنے میں بالکل جڑوا ہوتے ہیں. اگر یہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ال کے ساتھ ہوگا، اگر یہ پیش کے اوپر ختم ہو رہا ہے تو یہ پیش پہ ختم ہوگا، اگر یہ دو زبر پر ختم ہوگا تو یہ دو زبر پر، یہ دو زیر تو یہ دو زیر، ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ دکھنے میں بالکل جڑوا ہوتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو جڑوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی رول نہیں ہے، یہ ہماری طرف کا بنایا ہوا رول ہے. الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو کافروں کے لیے سجا دیا گیا ہے. وَيَسْخَرُونَ، اور یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا سب، وہ سب، وہ سب کون، وہ کافر، وہ سب کافر کیا کرتے ہیں، یسخرون، تین خورا، سخرا، سخرا یعنی
مسخرہ پن کرتے ہیں. مسخرہ پن یعنی مذاق اڑاتے ہیں, ریڈیکیول, مذاق اڑاتے ہیں. اور یا وہ نون سب سخرا مسخرہ کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. من سے, من حرف جر ہے, من یعنی سے, الذین ان لوگوں سے, جنہوں نے سب نے آمنا ایمان لائے, یعنی وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور دنیا کی زندگی ان کے لیے سجا دی گئی ہے. اور یا وہ نون سب سخرا مذاق اڑاتے ہیں, من سے الذین ان لوگوں سے, یا ان لوگوں کا, آمنو جو لوگ ایمان لائے ہیں. والذین اتقوا, اور الذین وہ لوگ جو, اتقوا واولفن سب نے تقوی اختیار کیا, وہ لوگ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا, یعنی جو متقی لوگ ہیں, جو پرہیزگار لوگ ہیں. فوقہم یوم القیامہ, فوقا یہ ورڈ ہم نے پڑھ لیا تھا. فوقا اور تحتا دو اپوزٹ ورڈ ہے. فوقا یعنی اوپر, تحتا یعنی نیچے, فوقا یعنی اوپر. اور الذین وہ لوگ جو, واولف سب, اتقوا تقوی والے ہیں, جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں, جو ڈرنے والے ہیں. فوقا اوپر ہوں گے, ہم ان کے یعنی ان کافروں کے, یہ ہم کی ضمیر کفروں کی طرف جا رہی ہے, ان کے یعنی ان کافروں کے. یوم القیامہ, یوما دن, یوما دن, یا واو میم روٹ لیٹر ہے اس کے. القیامہ قیامت کے دن وہ اوپر ہوں گے ان سے, یعنی متقی لوگ کافروں سے اوپر ہوں گے. واللہ یرزقو, اور اللہ اللہ, اور اللہ, یرزقو یا یتان کا یا ہے, یا وہ رزقا رزق دیتا ہے, یہی روٹ لیٹر ہے اس کے. اور اللہ اللہ, یا وہ رزقا رزق دیتا ہے, من یشا, من جو یا جسے, یشا یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, شین حمزہ یا, شین یا حمزہ, شاہ کا مطلب چاہنا, یا من جو یا وہ شاہ چاہتا ہے, جسے وہ چاہتا ہے, بغیری حساب, بغیری بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے اس کو رزق دیتا ہے. زینا سجا دی گئی ہے, پیسے ہے نا, سجا دی گئی ہے, لیے الذین ان لوگوں کے لیے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, الحیات زندگی, الدنیا دنیا کی زندگی, دنیاوی زندگی. ویسخرون, اور یا وہ نون سب سخرا مسخرہ کرتے ہیں, تمسخر کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, من سے الذین ان لوگوں سے, آمنو جو لوگ ایمان لائے, ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور الذین وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا, فوقا اوپر ہوں گے, ہم ان کے یعنی ان کافروں کے اوپر ہوں گے, یوم القیامہ قیامت کے دن, یوم دن القیامہ قیامت کے دن. اور اللہ اللہ, یا وہ رزق کا رزق دیتا ہے, من جسے, یا وہ شاء چاہتا ہے, بغیری بغیر حساب بغیر حساب کے. سجا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیاوی زندگی, اور وہ سب مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں, اور وہ لوگ جو تقوی والے ہیں ان اوپر ہوں گے ان کے قیامت کے دن. اور اللہ وہ تو رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کی ڈیفینیشن ملتی ہے ہم کو حدیث میں, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے سجن یعنی کہ قید خانہ ہے, جیل ہے, اور کافروں کے لیے کیا ہے, الجنت الکافر, جنت کافروں کی جنت ہے. تو جنت کوئی ایسی ویسی چیز تو نہیں ہے, جنت سجی دھجی چیز ہے. تو اللہ نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی, تو دنیا کی زندگی کافروں کے لیے کیا بن گئی, جنت بن گئی. اللہ رب العزت نے ان کو تمام عیش و آرام یہاں کے دنیا کے عطا کر دیے, لیکن اللہ نے کیا فرمایا تھا, ہم نے کل یہ آیت پڑھی تھی 201 میں, کیا پڑھا تھا, جو دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو ان کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, یعنی یہ دنیا کی زندگی میں جو ان کو مال و متاع, تھوڑا سا عیش و عشرت ملی ہوئی ہے, تھوڑا سا اسٹیٹس ہے, تھوڑا لیول ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, اس بات پر ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو ان کو کتاب ملی ہے, یہ ہے کتاب والے, یہ ہیں اللہ کے چنے ہوئے بندے جو کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہیں, جو بھوک سے مر رہے ہیں, یہ ہیں. ان کو اللہ رب العزت نے مال ہی نہیں دیا, جب ان کا خدا ہے اور یہ خدائی کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا خدا سب کچھ عطا کرنے والا ہے, اور پھر بھی ان کو اللہ نے کچھ نہیں عطا کیا. تو یہ کیا کرتے تھے, تمسخر کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے اس بات پر کہ ایمان والوں کو دنیاوی چیزیں کم ملی ہیں بنسبت کافروں کے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
ان کو دنیا کے مزے لینے دو، تمہارے لیے آخرت ہے اور تم قیامت کے دن ان سے اوپر ہوگے، کیونکہ کافر کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم کہاں ہے؟ نیچے ہے نا، اور جنت کہاں ہے؟ اونچائی کی جانب ہے، اوپر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ متقی لوگ ان کے اوپر ہوں گے، اور آگے انشاءاللہ ہم سوروں میں پڑھ لیں گے کہ یہی لوگ جو متقی لوگ ہوں گے وہ کافر لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں جن کا مذاق اڑاتے تھے آج ہمیں جہنم میں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں وہ لوگ دکھا جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے، پھر اللہ دکھائیں گے کہ وہ تو جنت کے رہنے والے تھے جن کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا فوقہم، یعنی ان سے اوپر، کس میں؟ لیولز میں، درجات میں۔ آج یہ دنیا کے درجوں کے اوپر اترا رہے ہیں، اللہ فرماتے کہ قیامت کے دن یہ ان سے اوپر درجوں پر ہوں گے، اوپر لیولز پر ہوں گے، اور جس نے قیامت کے دن اونچے درجے پا لیے وہ فلاح پا گیا۔ دنیا کے درجے چاہے کافر کو ملے یا مومن کو ملے، اس سے کامیابی آخرت کی انڈیکیٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے متقی لوگ، تقوی والے لوگ جو اللہ سے ڈر کر رہتے ہیں، قیامت کے دن بلند اونچے درجے پر ہوں گے کافروں سے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب رزق دیتا ہے، جس کو دنیا کا چاہا اس کو دنیا کا بے حساب دے دیا، اور جس کو آخرت کا چاہا اس کو آخرت کا بے حساب دے دیا، اور جس کو چاہا تو دونوں کا دے دیا بے حساب۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو چیز ہے نا انسان کو مطمئن کر دینے کے لیے کافی ہے کہ اس کو کیوں زیادہ ملا اور مجھے کیوں کم ملا، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ یہ بندے حسد کرنے لگتے ہیں، کیوں حسد کرنے لگتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کی تقسیم سے ناراض ہیں۔ اللہ تو نے اس کو کیوں زیادہ دے دیا، مجھے کیوں کم دے دیا؟ لیکن اللہ نے فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں ویسے تقسیم کرتا ہوں، اس میں کوئی تمہارا عمل دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی آیت؟ چلو ہاں جی کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 213 213 کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم وحد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ٹھیک ہے، شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ، کانا کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہے تھا ہونا تینوں ترجمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے کانا کا ترجمہ ہوگا تھے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تھے کا ترجمہ ہے، کانا تھے، الناسو لوگ، نون واو سین یا حمزہ نون سین اس کے روٹ لیٹر ہے، کانا تھے، الناسو لوگ، امتن واحدتن، امت نیشن، ٹھیک ہے؟ واحدتن ایک۔ اب دیکھیں امت فیمیل ہے اسی لیے یہ واحدتن بھی فیمیل آ رہا ہے گولتا کے ساتھ، یہ دو زبر پر اینڈ ہو رہا ہے تو یہ بھی دو زبر پر اینڈ ہے، دکھ رہے جڑوا؟ تو کیا ہے یہ؟ موصوف صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تو واحدہ کو پہلے پڑھ لیں گے، امت کو بعد میں پڑھیں گے۔ کانا تھے، الناسو لوگ، ایک امت، رائٹ؟ واحدہ پہلے پڑھیں گے اور امت بعد میں، تو ایک ہی امت تھے، یعنی ہاں نیشن ہے فیمیل ہے، رائٹ؟ نیشن فیمیل ہوتا ہے، کمیونٹی پوری کمیونٹی ہو گئی نا نیشن، تو وہ فیمینن ہوتا ہے، اور اس کے اندر انڈیکیٹر بھی موجود ہے الحمدللہ، گولتا، ٹھیک ہے؟ گولتا والے سارے ورڈز فیمیل ہی ہوتے ہیں کچھ ایکسیپشن کے علاوہ۔ فبعث اللہ النبیین، تھے لوگ کیا؟ ایک ہی امت۔ اب یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ آدم علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی، آدم ثانی سیکنڈ آدم، نوح علیہ السلام، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد ایک مرتبہ دنیا پوری تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے رہ گئے تھے ان سے پھر سے دوبارہ دنیا ریجنریٹ ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں سارے لوگ ایک امت تھے، یعنی سب دین حق پر تھے، سارے لوگ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر بعثا کے دو ترجمے ہوتے ہیں، اٹھانا بھی اور بھیجنا بھی، یہاں پر کیا ہوگا؟ بھیجنے کا ترجمہ ہوگا۔ پھر بعثا بھیجا، اللہ نے، پھر بھیجا اللہ نے، النبیین، نون با یا نبی کا ہاں نون با حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے، اور نبیین اینا لگ گیا پلورل، نبیوں کو، بہت سارے نبیوں کو۔ پھر بعثا بھیجا اللہ نے نبیین، نبیوں کو، کیوں بھیجا؟ مبشرین و منذرین، مبشرین
बशारा, बशारा बशारत, मीम वाला, बशारत देने वाला, इना लग गया, बशारत देने वाले बनाकर, व मुंजिरीना, व और मुंजिर, नून जाल रा, नजरा डराना, आगाह करना, वार्न करना, व और मुंजिर डराने, मीम वाले, इना प्लूरल हो गया है ना, डराने वाले बनाकर। ये कब भेजना हुआ? कि जब एक उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ, यानी कि जब लोग शिर्क की तरफ और फिस्क की तरफ, नाफरमानी की तरफ आगे बढ़ने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर नबियों को भेजना शुरू किया। जब जब किसी उम्मत में बिगाड़ पैदा हुआ, अल्लाह ने किसी ना किसी नबी को भेजा दो कामों के लिए, तबशीर और तंजीर। तबशीर यानी खुशखबरी, किसके लिए? जो अल्लाह की हुक्म की फरमाबरदारी करे, जो एक अल्लाह को माने, नबियों के पैगाम को माने, तो उसके लिए जन्नत की खुशखबरी है। और इंजार किसके लिए? ये जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उनके लिए जहन्नम और अजाब से डरावे हैं इसमें। ठीक है, तो नबियों के ये दो काम के साथ उनको भेजा, तमाम नबियों को, मुबशिरीना खुशखबरी सुनाने के लिए जन्नत की, व मुंजिरीना डराने के लिए जहन्नम से। व अनजला माहुमुल किताब, व और अनजला उसने नाजिल किया, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल की, माहुम, मा मतलब साथ, हम पढ़ते हैं ना इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मा मतलब विद, साथ, हम उन सब के साथ। ये हम की जमीर किसकी तरफ है? नबियों की तरफ। ठीक है, हम यानी नबियों के साथ, उन सब के साथ यानी नबियों के साथ। वाह, और अनजला उसने नाजिल किया, मा साथ, हम उनके साथ, अल किताबा, अल किताब खास किताब, जो भी उनकी किताबें हैं, जो नबी आए थे उनकी वो खास किताब थी। नबियों के साथ किताबें भी नाजिल की। क्यों नाजिल की? ली बिल, हाँ पहले तो बिल हक की, हक के साथ, बी साथ, अल हक की, हक के साथ किताब को नाजिल किया, लियहकुमा बैनन्नास, उस किताब नाजिल करने का मकसद क्या था? लियहकुमा, ली के तीन तर्जुमे हैं, के, ताके, लिए, तो यहाँ पर ताके का तर्जुमा होगा, क्योंकि वजह बताई जा रही है। किताब हक के साथ भेजी, नाजिल की, ली ताके, या यतान का या है, या वो हकमा फैसला कर दे, हकम, हा काफ मीम, हुक्म के तीन तर्जुमे। हुक्म का मतलब हुक्म देना, हुक्म का मतलब फैसला करना, और हुक्म का क्या मतलब है? नहीं, यही दो तर्जुमे, एक फैसला करना और एक हुक्म देना। ठीक है, ली ताके, या वो हकमा फैसला कर दे, बैन अन्नास, बैना बिटवीन, दरमियान, अन्नासी लोगों के दरमियान, यानी किताब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाए? लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए। फी मख्तलफू फीही, फी में, फी हरफे जर है, फी का मतलब में, मा जो, उसमें जो, फी में मा जो, उसमें जो, इख्तलफू, वावलिफ वो सब, इख्तलफा इख्तिलाफ कर रहे हैं, यानी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उन लोगों का, उसके अंदर वो लोग क्या कर दें? फैसला कर दें। फी में मा जो, वावलिफ वो सब, इख्तलफा इख्तिलाफ कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, फी ही, फी हरफे जर है, फी यानी में, ही यानी उसमें, यानी उस इख्तिलाफ में, उस किताब के जरिए से फैसला किया जा सके। ठीक है, वमख्तलफा फीही इल्लल्लज़ीना ऊतूहु, व और, इल्ला आ रहा है, इल्ला की वजह से माँ नहीं हो जाएगा, माँ का तर्जुमा जो भी है नहीं भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इल्ला आ रहा है। व और माँ नहीं, इल्ला की वजह से नहीं, माँ व और माँ नहीं, इख्तलफा इख्तिलाफ किया, यानी उन लोगों ने इख्तिलाफ किया, फी में ही, उसमें, इल्ला सिवाय, एक्सेप्ट, अल्लज़ीना, अल्लज़ीना उन लोगों ने जो, ऊतुहु, वाव वाव, देखें यहाँ पे प्लूरल के लिए सिर्फ वाव आ रहा है, पहले वाव अलिफ आया था, फिर ईना आ गया था, फिर ऊना नहीं आया अभी तक, वाव अलिफ नबी यूना, ईना है ना, ऊना नहीं आया अभी, तो ऊना, ईना, वाव अलिफ वाव प्लूरल को इंडिकेट करता है, यहाँ पर वाव आ रहा है, ऊतु वाव वो सब, ऊतु अता किए गए, देखिए पेश से शुरू हो रहा है ना, पैसिव है, अता किए गए थे, हु उसको, यानी जो किताब अता किए गए थे वही लोग इख्तिलाफात कर रहे थे, इल्ला सिवाय, अल्लजीना वो लोग जो, ऊतु वाव वो सब, ऊतु अता किए गए, हु वो किताब, मिन बादी मा जाअतहुम, मिन से, बादी बाद, माँ जो, मिन से बादी बाद, माँ जो उसके बाद जो, जाअतहुमुल बय्यिनात, जाअत, जाआ आ गई, जाना का मतलब होता है आना अरबी में। ठीक है, जाअत आ गई, और ये ता के ऊपर सुकून आ रहा है क्योंकि बय्यिनात फीमेल वर्ड है। ठीक है, कैसे पता चला बय्यिनात फीमेल वर्ड है?
ہاں آتو سے پتہ چلا، آتو، آتن اور آتن جو آتا ہے ان میں وہ فیمیل ورڈ ہوتا ہے. جاءت آ گئی ہم ان کے پاس، البینات واضح باتیں، واضح نشانیاں. اب کیوں اختلاف کیا؟ اللہ نے ریزن بتا دیا. بغین بینہم، بغین باغین یا بغاوت یا ہاں سرکشی یا ضد، یہاں پر بغین کا مطلب ہے ضد کی وجہ سے. بینہم بینا درمیان، ہم ان کے درمیان ضد کی وجہ سے، یعنی آپس کی ضد کی وجہ سے بس کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ سوائے، و اور ما نہیں، اختلاف کیا، فی ہی اس میں، اللہ سوائے، الذین ان لوگوں نے جو واو وہ سب اتو عطا کیے گئے ہوں اس کو، من بعدی من سے بعدی بعد ما جو جاءت آ گئی ہم ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، بغین ضد سے، بینہم ان کے درمیان یعنی آپس کی ضد سے. فہد اللہ، پھر ہدا ہدایت دے دی، اللہ اللہ نے، الذین آمنو، الذین ان لوگوں کو جو واو سب آمنا ایمان لے آئے، یعنی پھر ان لوگوں میں سے چھانٹ کر اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت عطا کر دی. فہدا پھر ہدایت دے دی اللہ اللہ نے، الذین ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، لما لیے، ما جو اس کے لیے جو، یا اس کو جو، اختلاف واو الف ان سب نے اختلافا اختلاف کیا، فی میں ہی اس میں، من حرف جر من یعنی سے، الحق کی حق سے، بھی اذن ہی، بھی سے، اذن کا مطلب ہوتا ہے حکم، اذن اجازت، حمزہ زال نون اس کے روٹ لیٹر ہے. بھی سے اذن اجازت ہی، اس کی اجازت سے، اپنی اجازت سے، اپنی اذن سے، اپنی پرمیشن سے. واللہ و اور اللہ اللہ، یہدی من یشا، یا یتان کا یا ہے، یا وہ ہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے، یا وہ شاء چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، الی طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے. یہ بھی دیکھیں کیا ہوں گے؟ موصوف صفت ہوں گے، دیکھنے میں ایک جیسے ہے نا، صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. الٹا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پہلے صفت پڑھیں گے، پھر موصوف پڑھیں گے، پھر اینڈ میں حرف جر پڑھیں گے، کیونکہ حرف جر ہمیشہ بعد میں پڑھا جاتا ہے. الا طرف، صراط راستے، مستقیم سیدھے، سیدھے راستے کی طرف اللہ نے جسے چاہا اس کو ہدایت عطا کر دی. اب ذرا ہم اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، آیت کو، تھوڑی سی طویل آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانا تھے، الناس لوگ، امتن امت، واحدتن ایک امت، یعنی آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے دور میں سارے لوگ ایک ہی دین کے ماننے والے ایک امت تھے. فبعث اللہ النبیین، پھر بعثا بھیجا اللہ اللہ نے، النبیین نبیوں کو، مبشرین خوشخبری سنانے والا، اور منذرین ڈرانے والا بنا کر. یعنی جب ان امت، ایک امت میں اختلافات شروع ہو گئے، جب یہ لوگ کیا کرنے لگے، گناہ کی طرف بڑھ گئے، شرک کی طرف، نافرمانی کی طرف بڑھے، تو اللہ نے پھر نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجا. وَأَنزَلَ، اور انزلہ اس نے نازل کیا، مع ساتھ ہم ان کے ساتھ، یعنی ان نبیوں کے ساتھ، الکتابہ کتاب کو، یعنی جو نبی آیا وہ اپنی کتاب، اپنے صحیفے، اپنی بکلیٹس، اپنے پیمفلیٹس لے کر آیا، یعنی اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمائی، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکما لی تاکہ یا وہ حکمہ فیصلہ کر دے، بین الناسی بینا درمیان، الناسی لوگوں کے، فیما فی میں ما جو اس میں جو، اختلفو والی کو سب اختلاف کر رہے ہیں، فی ہی اس میں، یعنی اللہ رب العزت نے ایک تو ان کو آگاہ کرنے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھیجا، خوشخبری دینے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ان کے کتاب بھی نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس کتاب کے میسیجز کے ذریعے سے لوگوں کے آپس کے جو ڈسپیوٹس ہیں، جو آپس کے اختلافات ہیں، جو جھگڑے ہیں، ان کو کیا کر دیں، سلجھا دے. نبیوں کا یہ اور کام ہے کہ کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کی طرف، حق کی طرف بلائیں اور ان کے اختلافات کو ختم کر دیں. وَمَا اخْتَلَفُوا، اور ما نہیں، اللہ کی وجہ سے ما نہیں ہو گیا، اور ما نہیں، اختلاف کیا، فی ہی اس میں، اللہ سوائے،
الذین ان لوگوں نے جو وہ سب اوتو عطا کیے گئے تھے اس کو من بعدی من سے بعدی بعد ما جو اس کے بعد جو جاءت آ گئی ہم ان کے پاس البینات بینات واضح نشانیاں بغین بینہم ضد کی وجہ سے ان کے درمیان آپس کی ضد کی وجہ سے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں اختلاف کرنے والے لوگ کون تھے؟ اور نہیں اختلاف کیا اس میں اس کتاب میں یا ان احکامات میں سوائے ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب. ایسا نہیں تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو کتاب نہیں آئی وہ اختلاف کر رہے ہیں، بلکہ جن کے پاس کتاب آئی انہی لوگوں نے اختلاف کیا. جیسے یہود کو دیکھ لیں، ان کے پاس بھی کتاب تھی، ان کے پاس نبی کے بارے میں سارا کچھ پتا تھا ان کو کہ یہی نبی برحق ہے اور یہی اصل کتاب لے کر آئے ہیں. وہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی کیا کر رہے تھے؟ اس میں اختلاف کر رہے تھے، اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا نبی ان کو جھوٹے دکھائی دے رہے تھے؟ نعوذ باللہ نہیں، ان کو پتا تھا یہ نبی حق ہے. ان کو کتاب میں کوئی جھوٹ دکھائی دیا تھا؟ نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. وہ تو یعرفون کما ابناءہم، وہ تو پہچانتے تھے ایسے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کتاب کو بھی ایسے جانتے تھے، رسول کو بھی ایسے ہی جانتے تھے. بس وجہ کیا تھی؟ دا پرسنل گرج، اپنی جو ضد تھی نا. ایسا ہوتا ہے نا، میں نے ضد لگا لی ہے تو اب میں وہ چاہے حق بھی کہے میں نے نہیں سننا اس کی بات، کیونکہ مجھے ان سے بیر ہے. بس اب وہ چاہے ایک انسان جس کے لیے دل میں بیر بٹھا لیتا ہے نا، تو پھر اگر وہ صحیح بھی کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ یہود نے نصارہ نے یہی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں کہہ رہے تھے تو اس میں اختلاف کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ کہ کوئی چیز غلط تھی؟ نہیں، بلکہ ضد تھی. بس وہ ضد پر اڑ گئے تھے کہ ان کے اندر نبی کیوں آ گئے، ہماری نسلوں میں نبی آنا تھا، بنی اسرائیل میں نبی آنا تھا، یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ ہم تو نہیں مانیں گے ان کو. اب وہ چاہے حق کہیں یا سچ کہیں، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم تو ضد لگا کر بیٹھ گئے کہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ نے کیا فرمایا کہ اختلافات کرنے والے کون ہیں؟ جن کو واقعتاً کتاب دی گئی تھی انہی لوگوں نے اختلاف کیا واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد. نبی کے اندر بھی ساری واضح نشانیاں ان لوگوں نے دیکھ لی تھی، لیکن پھر بھی وہ اختلاف کر رہے تھے ضد کی وجہ سے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہدایت دے دی اللہ نے الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے. پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی اتنے اختلافات کے باوجود بھی جو لوگ اس کتاب کے اوپر جم گئے، ایمان لے آئے، لما اس کے لیے جو اختلافو لیے ما جو اس لیے جو یا اس کے لیے جو اختلافو واولکن سب نے اختلاف کیا فی میں ہی اس میں من الحق کی حق میں سے حق سے اختلاف کیا بِإِذْنِهِ بی سے اذن اجازت ہی اس کی اجازت سے. اللہ رب العزت نے یہاں پر بات واضح کر دی کہ بندہ ہدایت کو اللہ ہی کے حکم سے پہنچتا ہے، ایمان بھی وہی لاتا ہے جس کو اللہ اجازت عطا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اتنے سارے اختلافات کے باوجود بھی ایمان والے ایمان لے آئے اس کتاب پر، اور اللہ رب العزت کی اجازت سے انہوں نے حق کو کیا کیا؟ پہچانا اور اس سے انحراف نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایمان، جیسے کہ ہم ایک چھوٹا سا اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ نے اسی چیز کو چن لیا کہ جو ایمان والوں کے لیے ہے وہی حق ہے. جیسے سیٹرڈے اور فرائیڈے ہے نا، پہلے سے ہی جب دنیا شروع ہوئی تھی جب سے ہی فرائیڈے کیا تھا؟ مقدس دن مانا جاتا تھا. لیکن کیا کیا یہود نے؟ کہا نہیں، ہم تو سیٹرڈیز کو کیا کریں گے؟ ایز اے ہالیڈے، ایز اے عبادت کا دن سیلیبریٹ کریں گے. اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کرتے ہو تو کرو، لیکن کیا کیا؟ اس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جب حق ادا نہیں کر سکتے تو جسٹ کینسل دیٹ ڈے. اب وہاں سے وہ دن کینسل ہو گیا، پھر اصل چیز پر آ گیا. کس پر؟ فرائیڈے پر، کہ آنے والی امت کے لیے فرائیڈے کو ہی کیا کیا جائے گا؟ چنا جائے گا. آج ویسے بھی فرائیڈے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ سارے اختلافات کے باوجود بھی ایمان والوں کو حق دکھا دیا، اپنے اذن سے ان کو ہدایت عطا فرما دی. اور اللہ کا احسان کیا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ یا وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یا وہ چاہتا ہے الی طرف صراط راستے مستقیم سیدھے. اور اللہ وہ تو ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اب اس میں مفسرین دو ترجمے کرتے ہیں کہ جسے اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور دوسرا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جو وہ چاہتا ہے
وہ یعنی وہ ہدایت جو چاہتا ہے جو بندہ اللہ اس کو سیدھا راستہ دے دیتا ہے. یعنی طلب بندے کی ہوتی ہے تو اللہ بھی اس کو صراط المستقیم عطا کر دیتے ہیں. جس کے اندر طلب نہیں ہے اللہ پھر اس کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا کرتا. چلیں ٹھیک ہے, ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. ایک بار ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں, تھوڑی سی طویل آیت ہے, دیکھ لیں غور سے تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھے لوگ ایک ہی امت, پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر, اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان اس میں جو وہ سب اختلاف کر رہے تھے اس میں. اور نہیں اختلاف کیا اس میں سوائے ان لوگوں نے جو سب عطا کر دیے گئے تھے اسے, اس کے بعد جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں ضد کی وجہ سے ان کے درمیان, یعنی آپس کی ضد کی وجہ سے. پھر ہدایت دے دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اس سے جو اس میں اس کے لیے جو یعنی اس میں اس معاملے میں ہدایت دے دی جو وہ سب اختلاف کر رہے تھے اس میں حق کے ساتھ, حق سے, اپنے حکم سے, اپنی اذن سے. اور اللہ وہ تو ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. سمجھ آ گئے سارے ورڈ؟ الحمدللہ. چل ٹھیک ہے, ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بہت سارے جو اختلافات کے ایگزامپلز ہیں اس میں بہت سارے ہیں, ایک دو اور بھی ایگزامپلز لے لیں تاکہ یاد رہ جائے بات. جیسے کہ اختلافات ہیں یہود اور نصارہ اور عیسائیوں کے بیچ میں, ڈیز کا بھی اختلاف ہو گیا. یہ جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے اور ان کے لیے یہودیوں کے لیے سبت ہے, سنیچر ہے, اور کرسچن سنڈے کو ایز اے ہالیڈے لیتے ہیں. پھر اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے دیکھ لیں, عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی ہیں اور نصرانی ہیں, عیسائی ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہودیوں نے کہا یہودی ہیں, اللہ نے کہا وہ نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں بلکہ کیا تھے وہ حنیفن مسلمن, اور ایمان والوں کی بات کو کیا کیا, اونچا کیا. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دیکھیں, عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جھٹلا دیا, نعوذ باللہ ان پر تہمتیں لگا دی, تو مریم علیہ السلام پر, عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے نعوذ باللہ ان کو خدائی بنا دیا. اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں سے اصل خیر بتا دی کہ نہ وہ یہودی, نہ ان کا انکار کیا جائے گا, نہ ان کو خدا کی برابر تصور کیا جائے گا, وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ٹھیک ہے, چل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 214 نا, ہاں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. چلیں ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت ہے یہ اس کانٹیکس میں آ رہی ہے کہ جب مکہ میں بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی گئیں ایمان والوں کو, مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانی پڑی. پھر یہ سارے لوگ ہجرت کر آ گئے یہاں پر, لیکن ہجرت کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ ان کے مکہ میں رہ گئے تھے, جو ان کے ریلیٹیوز تھے, جو بیویاں بچے سب رہ گئے تھے. تو ان کے اوپر جب ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مسلمان آ گئے, یا رسول اللہ کب تک ہم یہ اذیتیں سہتے رہیں, کچھ تو ایکشن لینا چاہیے ہم کو, کچھ تو کرنا چاہیے. اللہ نے اسی کے ضمن میں یہ آیت نازل فرما دی. ایک طریقے سے تسلی بھی ہے اور ایک طریقے سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایمان آزمائشی کا نام ہے. کہ اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے اور تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی, یعنی صرف زبانی ایمان تمہارا قبول کر لیا جائے گا اور تم سے ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا کہ واقعتاً تم ایمان والے ہو کہ نہیں ہو. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت میں نازل کیا. ابھی اس کے الفاظ دیکھیں تو ہمیں بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, ام یا حسبتم, حسبہ کے 3 ترجمے ہیں, گمان کرنا, حساب لگانا اور کافی ہو جانا. یہاں پر حسبہ کا ہے گمان کرنا, ام یا حسبہ گمان کر لیا, مطلب ٹو ازیوم. ٹھیک ہے, ام یا حسبہ گمان کر لیا ہے تم نے, ان تدخلوا الجنہ, ان کے تدخلوا یتان کا تا ہے تا, تم واو الف سب داخلہ داخل ہو جاؤ گے, الجنتا جنت میں. کیا گمان کر لیا تم نے کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں. ولما یاتکم, اور لما جبکہ نہیں, لم نہیں, لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں, ما جو نہیں جو, تو while not,
ٹھیک ہے، جبکہ نہیں یاتیکم، یا وہ حمزہ تا یا عطا آئی، حمزہ تا یا اس کے روٹ لیٹر ہے، یا ڈراپ ہو گیا کیونکہ ویک ووول تھا، اور لما جبکہ نہیں، یا وہ آتی آئی کم تمہارے پاس، مثلو مثال یا ایگزامپل، الذین ان لوگوں کے جو، واو الف وہ سب، خلا واو روٹ لیٹر سے خلو یعنی جو گزر چکے، یہ ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا نا، تلکا امۃ قد خلت لکم ہے نا، لہم اعمالہم ولکم اعمالکم، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، انہوں نے جو کمایا ان کے لیے تمہارے لیے جو تم نے کمایا، تو خلو مطلب جو گزر چکا، ٹھیک ہے، مثلو مثال، الذین ان لوگوں کے جو، واو الف سب، خلا واو خلو جو گزر چکے، یعنی تمہارے اوپر ابھی تک وہ مصیبتیں نہیں آئی جو پہلے لوگوں جو گزر گئے تھے ان کے اوپر آئی تھی، من قبلکم، من سے، من حرف جر، من یعنی سے، قبل یعنی پہلے، ابھی بعدہ ورڈ آیا تھا، قبلہ آ رہا ہے، دونوں اپوزٹ ہیں، جیسے فوقہ تحتا ویسے قبلہ بعدہ اپوزٹ ہے، قبلہ پہلے اور بعدہ بعد میں، من سے قبل پہلے، کم تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان پر جیسی مثال، مثال کس کی، اذیتوں اور تکلیفوں کی جو مثال ان پر گزری، تو وہ تو تمہارے اوپر اب تک آئی بھی نہیں ہے. مست میم سین سین، مس کرنا مطلب ٹو ٹچ، ٹچ کرنا، مس کرنا، چھونا یا پہنچنا کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹچ کرنا، چھونا، مست، اور تا کے اوپر سکون آ رہا ہے کیونکہ فیمیل ورڈ ہے، باسا درا، یہ دونوں فیمیل ورڈ ہیں اس لیے مست تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، اگر یہ فیمیل ورڈ نہ ہوتے تو صرف مسا ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قولا مرد کے لیے، قولت تا لگا دیا فیمیل کے لیے، اسی طرح مسا میل کے لیے، مست فیمیل کے لیے، وہ مسا نہیں ہے نا جو گال پر آتا ہے والا، مسا از ٹو ٹچ، مست پہنچی یا ٹچ کیا، چھوا، ہم ان کو کن کو، ہم کی ضمیر خلو کی طرف، جو پہلے گزر چکے ان لوگوں کو چھوا یا پہنچی، البأسا والضرا، یہ دونوں ورڈ ہم نے پڑھ لیے تھے، اف یو آل ریمبر، کہاں پڑھے تھے ہم نے، آیت بر میں جو پڑھے تھے، کیا تھا، بس باسا اور درا کا مطلب، ہاں یہاں پر تنگ دستی، سختی مطلب تنگ دستی، باسا تنگ دستی، والضرا اور تکلیف، یعنی کہ مالی اور جانی، مالی تکلیف اور جانی تکلیف، یعنی یہاں پر تمہارے یہ تنگ دستی آ گئی، بھوک وغیرہ کا وہ ہوا، آزمائش ہوئی، اور درا یعنی جانی تکلیف، اس میں بیمار پڑ گئے لوگ، لوگوں کو کھانے کو نہیں ملا، لوگوں کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے، یعنی فزیکل جو تکالیف آتی ہیں وہ درا ہے، زوا درارا درر، ضرر یعنی تکلیف، اور باسا یعنی سختی، سختی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ترجمہ، ایڈورسٹی اینڈ ہارڈشپ، مست چھوا ہم ان کو، باسا سختی نے یعنی تنگ دستی نے، اور الضرا تکلیف نے یعنی کہ جو مشکلات جو ان کے اوپر آئی، وزلزلوا اور واو الف وہ سب، زالام زالام، اس کے روٹ لیٹر 4 لیٹر بیز ہیں، ٹھیک ہے، زالام زالام، اور واو الف وہ سب، زلزلو، زلزلے کا کیا مطلب ہے، ہلنا نا، اور یہ پیش اور زیر کی وجہ سے پیسے ہو گیا، ہلا دیے گئے، زلزلہ اس نے ہلایا، زلزلہ اس کو ہلا دیا گیا، اور واو الف وہ سب، زلزلو ہلا دیے گئے، مطلب they were shaken، بہت ان کو سختی، مطلب ویسے ہلانا نہیں ہاتھ سے پکڑ کے، مطلب اتنی تکلیفیں آئیں کہ وہ ہل گئے، ہم کہتے ہیں نا وہ ہل جانے والی تکلیفیں آئیں ان کے اوپر، حتی یہاں تک کہ، یقولو یا یتان کا یا ہے، یا وہ قولو کہنے لگے، الرسول رسول، جو بھی اس دور کے خاص رسول ہوں گے انہوں نے کیا، ان لوگوں نے بھی کہا، والذین آمنوا اور الذین ان لوگوں نے بھی جو، آمنوا واو الف وہ سب، آمنا ایمان لائے تھے، مع ساتھ ان کے یعنی اس کے یعنی ہو کی ضمیر رسول کے طرف جا رہی ہے، ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، متا نصر اللہ، متا کا مطلب ہوتا ہے وین، کب آئے گی، نصر مدد، اللہ اللہ کی، کب آئے گی اللہ کی مدد، اللہ اللہ یہ ایک ہی ورڈ ہے، اللہ خبردار ہو جاؤ، بیویئر، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انا بے شک، نصرہ مدد، اللہ ہی اللہ کی، قریب قریب ہے، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. 1 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں، سارے رسول جو پچھلی امتوں کے گزر چکے، ہم ایکسپلین کرتے ہیں ابھی اذان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا حسیبہ گمان کر لیا تم نے انکیتا تم واول سب داخلہ داخل ہو جاؤ گے الجنتا جنت میں، ولما اور جب کہ نہیں، جو نہیں یعنی جب کہ نہیں، لم اور ما، ٹھیک ہے، نہیں جو نہیں، یا وہ آتی آئی کم تمہارے پاس مثل مثال یا تکلیفیں اس مثال کی، اس کی برابر، مثال کا مطلب ہوتا ہے ایکول، ٹھیک ہے، برابر، الذین ان لوگوں کے جو واول سب خلا گزر چکے، وہ لوگ وہ سب جو واولف وہ سب فلا گزر چکے، من سے قبل پہلے، تم سے پہلے، مست چھوا یا پہنچی، ہم ان کو، الباسائی سختی، و اور الدرائی تکلیف، و زلزلو و اور واولف وہ سب زلزلو ہلا دیے گئے، یہ روٹ لیٹر 4 لیٹر بیس ہے، ٹھیک ہے، زالام زالام، اور وہ سب ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولو یا وہ قولو کہہ اٹھے، الرسول رسول، جو بھی رسول ہے، اور الذین وہ لوگ جو وہ سب آمنا ایمان لائے، معاہو مع ساتھ ہوں ان کے ساتھ، اس رسول کے ساتھ، متا کب، نصر مدد اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ خبردار، بیویر، اللہ یہ ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور لا الگ نہیں کرنا، اللہ خبردار، انا بے شک، نصر مدد اللہ، اللہ کی قریبن قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے، یا گمان کر لیا تم نے کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور جبکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال، مطلب وہ تکلیفیں برابر ان لوگوں کے جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، پہنچی ان کو سختی اور تکلیفیں، اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، ان رسولوں کے ساتھ، کب آئے گی اللہ کی مدد، خبردار، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے جب صحابہ کرام آئے، کچھ صحابہ کرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کب آئے گی مدد، ہم کب تک، مطلب یہ جو ہے یہ اذیتیں سہنی پڑیں گی ہمیں کافروں کی، مشرکوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور کہا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بہت سی اذیتیں پہنچائی گئیں، وہ اذیتیں جو کہ تم تک ابھی تک تم کو ٹچ بھی نہیں کیا انہوں نے، کیا ہوا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو کیا کیا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، آری سے چیر دیا گیا، کسی کو لوہے کی کنگھی سے پورا پورا کھینچ کر ختم کر دیا گیا، کسی کو کیا کیا گیا، ایک پیر میں ایک گھوڑا، دوسرے پیر میں دوسرے گھوڑے کو باندھ کر دونوں گھوڑے کو اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا دیا گیا کہ ان کے باڈیز جو تھی آپس میں چر گئیں، کسی کو کیا کیا گیا، کھولتے ہوئے تیل، کڑھائی، بڑی بڑی کڑھائیاں جس کے اندر تیل کھولایا گیا اور ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے پھینک کر ان کے اوپر ہنسی کی گئی، مذاق کیا گیا، اس کے علاوہ جو بہت بڑے بڑے کنویں کھودے گئے، کھدے ہوئے کنویں جن کے اندر پانی جاری تھا، ان میں لوگوں کو پھینک دیا گیا، کس بات پر، صرف اس بات پر کہ انہوں نے کیا کہا تھا، لا الہ الا اللہ، وہ صرف ایمان لے کر آئے تھے، ان کو اس بات پر یہ اذیتیں جھیلنی پڑی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اتنی تکلیفیں اور اتنی اذیتیں لوگوں نے جھیلی ہیں کہ وہ ہلا دیے گئے، ہم جانتے ہیں نا اسلام کے پہلے شہید کون ہے، یاسر اور سمیہ، صحابہ کرام میں سے یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو ان کو کیا کیا گیا تھا، برچھا مارا گیا تھا، نعوذ باللہ، کہاں پر، حضرت سمیہ کے شرم گاہ پر ان لوگوں نے پورا تیر گھسا وہ ڈال دیے تھے، اور وہ تڑپ کر اور جان ان کی نکل گئی، وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون میں سے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مطلب یہ سارے لوگوں کے اوپر جو اذیتیں پہنچائی گئی، اس سے بھی کئی زیادہ اذیتیں پچھلے لوگوں پر پہنچائی جا چکی تھی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جنت کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ سمجھتے ہو تم کہ تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور تمہیں جنت مل جائے گی، یعنی ایک زبان سے نکالا لا الہ الا اللہ اور تمہارے قدم جنت میں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، تم سے پہلے جیسے لوگوں کو مشکلات آئی تھی اس کا تمہیں بھی ثبوت دینا پڑے گا کہ واقعی تمہارے دل میں لا الہ الا اللہ اترا بھی ہے کہ نہیں، یا صرف زبانی وہ ہے، بول ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آیت کیا دلالت دیتی ہے، کیا پروف کرتی ہے کہ ایمان کے ساتھ کیا ہے، جنت کے ساتھ بہت ساری باسا و درا لگی ہوئی ہیں، یعنی جنت ہے تو بہت خوبصورت لیکن اس کو پانے کا راستہ مشکل ترین ہے، یعنی وہ سختی اور تکالیف سے گزر کر، آزمائشوں کی بھٹی سے گزر کر پھر وہ جنت میں داخلہ ملے گا، اور اتنی ان کو اذیتیں ملی تھی پہلے رسولوں کو بھی کہ وہ اور ان کے ساتھ ان کے ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں انہوں نے وہ پکار اٹھے کہ یا اللہ اب مدد بھیج دے،
یعنی اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب ہم اس چیز کو سہ نہیں پائیں گے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رب کی مدد کیا ہے، بہت قریب ہے. یعنی مومن کے لیے ہر چیز قریب ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے آخرت ہو یا چاہے جنت ہو. ہمیں لگ رہا ہے نا کہ یہ بہت، ارے کتنے 60 100 70 80 سال، جب ہم وہاں پہنچیں گے نا تب ہمیں یہ 60 100 80 90 200 300 سال کچھ بھی نہیں لگیں گے، بے معنی سے ہو جائیں گے. کیونکہ ہم جب وہاں پر کھڑے ہوں گے تو لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 پہر 2 پہر، صبح کا وقت شام کا وقت، بس اتنا ہی گزار کر آئے. یعنی دنیا میں آئے تھے اور فوراً چلے گئے. اسی لیے کیا کیا گیا ہے، پیدا ہوتے ہوئے اذان دی گئی ہے اور مرتے وقت نماز پڑھائی. اب اس کی مرنے کے وقت اذان نہیں ہوتی ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی جو پیدا ہوتے ہیں. تو یعنی جتنا ایک وقفہ ہوتا ہے اذان اور نماز کے بیچ میں، بس اتنا ہی انسان کی زندگی کا وقفہ ہے. یہ کب پتہ چلے گا ہمیں، قیامت کے دن. تو ایمان والوں کے لیے ہر قسم کی مدد اللہ رب العزت کی جانب سے قریب ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا شہید ہونا بھی اس کو اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے، اس کا غازی بننا بھی اس کو اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے، اس کا اذیتیں جھیلنا، وہ ہے نا ایک حدیث کا مفہوم، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا زبردست معاملہ ہے. اس کا کیا معاملہ ہے کہ جب اس کو اذیتیں پہنچتی ہے، جب اس کو تکلیفیں آتی ہیں تو وہ صبر کر لیتا ہے، اور جب اس کو اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ اس پہ شکر کرتا ہے. اور دونوں ہی معاملے کیا ہیں، اس کے لیے بہترین ہیں. دونوں حالتیں اس کے لیے کیا ہے، خیر بٹورنے والی، نیکیاں بٹورنے والی ہیں. تو اللہ نے فرمایا اللہ کی مدد قریب ہے. ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیجئے، پڑھیں گے. دیکھیں پچھلی آیت میں کم آیا تھا اور اس آیت میں متا آ رہا ہے. دونوں ورڈ کس کے لیے آتے ہیں، کوشچن کے لیے آتے ہیں. کم کا مطلب کتنا، کتنا یا کتنی، اور متا کا مطلب کب، کتنا اور کب، متا یعنی کب. آیت نمبر 215. یس بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم. بڑی سمپل آیت ہے اور بہت سارے الفاظ اس کے اندر آ چکے ہیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یسألونک، دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا صحابہ کرام کے سوال اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں منشن کیے ہیں. تو یہ سوال بھی صحابہ کرام کا تھا. یا وہ یتان کا یا وہ اونا یعنی سب، یا وہ واؤن سب سین حمزہ لام سآلا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. یا وہ واؤن سب سآلا سوال کرتے ہیں کا آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ماذا کیا، ماذا کا مطلب کیا، کیا کچھ. تو تینوں آیتوں میں ایک ایک کوشچن ورڈز آئے ہیں. کم کتنا، متا کب، ماذا کیا. وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ینفقونا یا یتان کا یا ہے، یا وہ واؤن سب نفقا انفاق کرے، نفقا انفاق کرنا، خرچ کرنا. کیا کچھ وہ سب خرچ کریں، یعنی وہ سوال کرتے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنے مال کو خرچ کرنا ہے. اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں قل ما انفقتم، قل کہہ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے جواب دیا. قل کاف واو لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. قل کہہ دیجئے، ماں جو، ماں کے 3 ترجمے ہیں، کیا نہیں جو، یہاں پر جو کا ترجمہ ہے. قل کہہ دیجئے ماں جو انفقتم، انفقا انفاق کرو گے، خرچ کرو گے، تم سب، من خیرن من سے، خیرن خیر میں سے، کوئی بھی خیر میں سے. خیر میں ویلتھ آ گئی، مال آ گیا، اور آپ کا وقت آ گیا، جو بھی، لیکن خاص طور پر خیر کا مطلب ہے مال. ٹھیک ہے، من سے خیرن خیر میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے. تو سب سے پہلے کس کے لیے ہے، فللوالدین، پھر لی حرف جر ہے، لیے، الوالدین والد ایک کے لیے ہو گیا، آنی اینی لگ گیا 2 کے لیے، والدین گئے، والد اور والدہ. پھر لیے الوالدین والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے. والاقربین و اور الاقربین، قربا روٹ لیٹر ہے اس کے، قرابت والوں، قرابت والے یعنی قریبی رشتہ داروں کے لیے. اینا لگ گیا پلورل، جتنے بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے. والیتاما و اور الیتاما یتیموں کے لیے. یتیم کا پلورل ہے یتاما، یتیموں کے لیے. یتیم کون ہوتا ہے، جس کے والد نہ ہو اور جو بلوغت کو نہ پہنچا ہو، شعور کو نہ پہنچا ہو. ہاں، چھوٹا ہی عمر کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو بلوغت کو یا شعور کی عمر کو نہ پہنچا ہو اور جس کے والد نہ ہو. جس کی والدہ مر جائے اس کو یتیم نہیں کہا جاتا شریعت میں. ٹھیک ہے، والد کا ہونا ضروری ہے.
کیونکہ والد ہی کیا کرتا ہے، اس کے اخراجات اٹھاتا ہے نا، اس کے ایکسپینسز جو ہوتے ہیں. تو یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کے والد، جو اس کے خرچ اٹھانے والے ہیں، وہ ان کا انتقال ہو جائے. اور الیتامہ یتیموں، اور المساکینہ مسکین کا پلورل ہے مساکین، ضرورت مند. اور کیسے ضرورت مند؟ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، یعنی وہ جو ضرورت مند تو ہیں لیکن مانگ کر کام نہیں چلاتے، ٹھیک ہے، ان کو مسکین کہا جاتا ہے. اور المساکینہ مسکینوں یعنی ضرورت مندوں کو. وابن السبیل، اور ابن یعنی بیٹا، سبیل یعنی راستہ، راستے کا بیٹا یعنی مسافر، راستے کا بیٹا یعنی مسافر. اور ابن سبیل ایک ساتھ پڑھیں گے. اور مسافروں پر کیا کرو؟ وہ خرچ کرو. وما تفعلوا، اور ما جو، تفعلوا تا یتان کا تا ہے، تا تم واو سب فعلا کرو گے، اور جو کچھ بھی تم فعلا کرو گے، من خیرن، من سے، من حرف جر ہے، من سے، خیرن نیکی میں سے. اب یہاں پر نیکی کا ترجمہ ہوگا، من سے خیرن نیکی میں سے، پھر انا بے شک، اللہ اللہ، بھی کو، ہی اس کو کس کو؟ ہی کی ضمیر خیر کی طرف ہے، اس خیر کو، اس نیکی کو، علیم جاننے والا ہے، عین لام میم روٹ لیٹر اس کے، علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. فعیل پیٹرن پر ہے، یعنی کنٹینیوسلی اللہ رب العزت ہر خیر کو تمہاری جاننے والا ہے. یا وہ واؤن سب سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ماذا کیا، یا وہ واؤن سب نفقہ خرچ کریں، وہ سب سوال کرتے ہیں کیا وہ سب خرچ کریں. کل آپ کہہ دیجئے، ماں جو، انفقہ خرچ کرو گے، انفاق کرو گے، تم سب، من سے خیرین کوئی خیر میں سے، کوئی مال میں سے، کوئی گڈ میں سے، فللوالدین پھر لیے، الوالدین والدین ماں باپ کے لیے، اور الاقربین قرابت والوں کے لیے، اور الیتامہ یتیموں کے لیے، اور المساکین مسکینوں یعنی ضرورت مندوں کے لیے، اور ابن السبیل مسافروں کے لیے. وما اور ما جو تم سب فعلا کرو گے، اور جو تم کرو گے، من سے خیرین خیر میں سے، نیکی میں سے، پھر انا بے شک اللہ اللہ بھی اس کو علیم جاننے والا ہے. وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے کیا وہ سب خرچ کریں. کہہ دیجئے جو خرچ کرو گے تم کوئی خیر میں سے تو والدین کے لیے ہے، اور قرابت والوں یعنی رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مسکین یعنی ضرورت مندوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے. اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی میں سے تو بے شک اللہ تو اس کو جاننے والا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتا دیا کہ یہ جو سیکوینس ہے، تمہارے خیر کے، تمہارے مال کے سب سے زیادہ حقدار، یہ وصیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ زندگی کی بات ہو رہی ہے. لوگ مرنے کے بعد ماں باپ کی قبروں پہ پھول چڑھا رہے ہیں، ان کو عطر لگا رہے ہیں، ان کے اوپر سارے اخراجات کر رہے ہیں، مرنے کے بعد ان کے نام کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور زندگی میں ان کو پوچھتے نہیں ہیں. تو اللہ نے یہ جو بات کہی ہے کیسے خرچ کرنا ہے، تو سب سے پہلے زندگی میں جو خرچ کرو گے والدین کے لیے ہوگا، ہے نا. ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ کہتا ہے کہ مجھے یہ مال دے دے، مجھے یہ مال دے دے، میرا سارا مال وہ مانگتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بھی اپنے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، یہ میرا تیرا مت کر، وہ سب تیرے باپ کا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی اللہ اکبر، ٹھیک ہے. نہیں ہاں، خیر وہ باپ کو سوچنا الگ بات ہے، لیکن آج کے زمانے میں صحیح میں باپ لوگ اگر سوچیں گے تو کچھ بھی نہیں دیں گے اولاد میں، ویسے جو اتنا بولنے پہ دیتی ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرچ کرنے کی یہ سیکوینس ہے کہ پہلے والدین، قریبی رشتہ داروں، پھر یتیموں، یتیم بھی گھر والے، پھر باہر والے، پھر ضرورت مند بھی گھر والے، پھر باہر والے، اور مسافروں کو چاہے جو ہو. اور جو بھی کوئی نیکی کرو گے تم، والدین پر حسن سلوک کر رہے ہو، اور ان کا پر خرچ کر رہے ہو، مال دے رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، اللہ ہر نیکی کو جاننے والا ہے، باخبر ہے. یعنی اجر کے لیے بے فکر ہو جاؤ، اجر تم کو مل جائے گا. اور والدین کے ساتھ کیا ہوا اجر، یہ ایسا واحد اجر ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے. کچھ قریبی رشتہ داروں میں آ گئی، ہاں والدین میں نہیں آئی نا. ہاں obviously قریبی رشتہ دار میں آئی نا. نہیں ہاں، والدین کے بعد جو ہے بیوی کا ہی حق ہے، دین اس کے بعد بچوں کا. نہیں نا، اونا ہو گیا نا، اونا یا وہ سب سوال کرتے ہیں کہا آپ سے، ٹھیک ہے. چلے ریپیٹ کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آیت نمبر 216 بہت خوبصورت آیت ہے اور بہت ایپلیکیبل آیت ہے ہم لوگوں کے سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو خیر لکم شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کتب علی، دیکھیں کتب علی جب بھی آ جائے گا تو فرض کا ترجمہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اوبلیگیشن. کتبہ کاف تابا روٹ لیٹر اس گئے، کتبہ یعنی لکھنا، اور پیش اور زیر کے ساتھ پیسے ہو گیا لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے. کتبہ لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا. علی حرف جر علی یعنی پر، کم تم پر، فرض کر دیا گیا علی پر، کم تم پر. القتال، قتال یعنی جنگ یعنی جہاد کرنا. کتبہ فرض کر دیا گیا علی پر، کم تم پر. القتال قتال جنگ کرنا. وہوا اور ہوا وہ تو وہ کیا، وہ قتال کرنا جنگ کرنا. ہوا وہ کرہن لکم، کرہن کراہا اس کے روٹ لیٹر ہیں. کراہا کا مطلب ہے کراہت، باعث کراہت یعنی ناپسندیدہ، ڈس لائک، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ. اور ہوا وہ تو کرہن ناپسندیدہ ہے. لا لیے تم تمہارے لیے یعنی تم کو پسند نہیں آتا جنگ کرنا، کہ ہم کیوں اپنی جانیں دیں، ہم کیوں اپنے خون بہائیں مال لگائیں، تو یہ قتال کرنا تمہیں ناپسند ہے لیکن اللہ نے فرض کیا. اور ہوا وہ تو کرہن ناپسندیدہ ہے. لا لیے تم تمہارے لیے یعنی تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ، ہیٹفل. وعسى ان تکرہوا اور عین سین یا اس کے روٹ لیٹر ہے، عین سین یا یہی روٹ لیٹر ہے. عسا کا مطلب ہے ممکن ہے، پاسبل. اور عسا پرہیپس ممکن ہے، ان کے، اور عسا ممکن ہے ان کے. تکرہو تا یتان کا تا ہے، تا تم، واو الف سب، کراہا کراہت کرو ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، اور ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو. وہوا خیر لکم اور ہوا وہ چیز تو کیا ہو، خیر بہتر، لا لیے تم تمہارے لیے یعنی تمہیں جو چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسا سیم اس کے اپوزٹ، اور عسا ممکن ہے یا پاسبلی پرہیپس، اور عسا ممکن ہے ان کے. تحبو یتان کا تا ہے، تا تم، واو الف سب، حبا محبت کرو یا پسند کرو، تا تم واو الف سب حبا پسند کرو، شیئن کسی چیز کو. اور ہوا وہ شرن شر ہو یعنی کہ برا ہو، ہاں جی شر ہو جی ہاں بہتر نہیں ہو، برا ہو. اور ہوا وہ شرن شر ہو برا ہو، لا لیے تم تمہارے لیے. تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، اور کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے بڑی خیر چھپی ہو. واللہ یعلم اور اللہ یعلم، یا یتان کا یا ہے، علم رکھتا ہے، وہ علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے. اور انتم تم سب، لا تعلمون لا نہیں، تا تم واؤن سب، عین لام میم علم رکھتے نہیں تم سب جانتے. کتنی پیاری آیت ہے. ابھی دیکھیں ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. کتبہ فرض کر دیا گیا لکھ دیا گیا، علی پر، کم تم پر، قتالون قتال کرنا یعنی جنگ کرنا، اور ہوا وہ قتال کرنا یعنی جنگ کرنا، کرہن ناپسندیدہ ہے، لا لیے تم تمہارے لیے تمہیں ناپسند ہے. اور عسا ممکن ہے ان کے تکرہو تا تم واو الف سب کرہا ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، اور ہوا وہ خیرن بہتر ہو، لا لیے تم تمہارے لیے. اور عسا ممکن ہے ان کے تا تم واو الف سب حبا محبت کرو پسند کرو شیئن کسی چیز کو، اور ہوا وہ تو شرن برا ہے، لا لیے تم تمہارے لیے. واللہ اور اللہ یعلم یا وہ علم رکھتا ہے جانتا ہے. اور انتم تم سب، لا تعلمون لا نہیں، تا تم واؤن سب علم رکھتے نہیں تم سب جانتے. لکھ دیا گیا تم پر، فرض کر دیا گیا تم پر جنگ کرنا، اور وہ تو ناپسند ہے تمہارے لیے یعنی تم کو، اور ممکن ہے کہ تم سب ناپسند کرو ایک چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، اور ممکن ہے کہ تم سب پسند کرو کسی چیز کو اور وہ بری ہے تمہارے لیے. اور اللہ وہ تو جانتا ہے اور تم نہیں وہ جانتے یعنی تم سب نہیں علم رکھتے، تم سب نہیں جانتے. اب جیسے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس میں میرے لیے بڑی خرابی ہے نا. کوئی ایگزامپل بتائیں. بیمار ہو جاتا ہے
اور اللہ رب العزت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے گناہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ اس کو سرٹن لیولز، اس کے درجات بلند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ہائے واویلا مچائے رکھتا ہے، شکوے کرتا ہے، اللہ مجھے ہی بیمار کرتا ہے، تو اتنے بھی تو ہیں میرے گھر میں اور ان کو پکڑ لے میری جگہ. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے، ایسا کرنا نہیں ہے دعا، یا اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنے لگے، ایسا خیر کسی کے لیے بھی نہیں کرنا. اور تکلیف زیادہ ہو تو اللہ رب العزت ایوب علیہ السلام کا صبر سیکھے نا. انی مسنی در وانت ارحم الراحمین. ہاں ہاں، دیٹ از دا گریٹسٹ تھنگ. جو جب آپ کے آنسو بہتے ہیں نا، آپ کو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کے آنسو سے باخبر ہے. اور کچھ ایسا ہوتا ہے نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی مقام، کوئی بلندی، کوئی عہدہ کسی بندے کے لیے چن رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسٹیٹس، کوئی لیول، اور وہ اس درجے پر پہنچ ہی نہیں رہا ہے. ارے بندہ نیکی ہی نہیں کر رہا ہے، نیکی ہی نہیں کر رہا ہے، اب وہ کیسے اس درجے پر پہنچے؟ تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ بیمار کر دیتے ہیں، کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اب وہ آزمائش سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو گناہ جھڑنے سے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی نیکیوں کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہا تھا. نہ وہ صدقات کرتا، نہ خیرات کرتا، تو نیکیوں کے وہ لیول پر پہنچ ہی نہیں پا رہا. تو اللہ نے کیا کیا کہ کم از کم اس کے پچھلے گناہ ہی جھاڑ کے اس کو کیا کروں؟ اوپر پہنچا دوں. یہ کتنی بہترین بات ہے نا. پھر ایسے ہی بیماری کا، جیسے آپ نے کہا انجیکشن لینا ہے، اسے تکلیف ہو رہی، لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہے. کووڈ کے انجیکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، بی سی جی کے انجیکشن کی بات کر، ٹھیک ہے، جو بچوں کو لگتا ہے. اچھا ویسے ہی سگریٹ، سمجھ رہے ہیں لوگ کیا اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے خیر نہیں ہے. لوگ شراب کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے غم پریشانی بھول جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے اندر تمہارے لیے شر ہے، وہ تم سمجھ رہے ہو اس کے لیے خیر. ایک عورت جس سے کسی بندے کا نکاح کر دیا جائے، اور وہ باربی ڈال کی طرح نہیں ہے جیسی وہ چاہ رہا تھا، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس کے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتی ہو، ٹھیک ہے. تو ہاں بالکل بالکل. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی نا کہ میں اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی ہوں، میرا نکاح توڑوائے. تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا ہر نکاح محبت کی بیس پر بنا ہے؟ کچھ تقوی پر بھی تو رہنے دو، کچھ اللہ کے خوف اور ڈر سے بھی تو رہنے دو، ٹھیک ہے. کوئی چیزیں ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہیں، اور کوئی چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے شر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کس بندے کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے. ایک بندہ دعا کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ میری تو دعا ہی نہیں قبول کرتا. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ شر مانگ رہے ہو اپنے لیے، کہ جس دن وہ عطا کر دیا اسی دن سے تم یا تو غفلت میں مبتلا ہو جاؤ گے یا اپنے حق میں کچھ نہ کچھ برا کر بیٹھو گے. تو اللہ نہیں دیتا. اللہ رب العزت جانتا ہے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا خیر ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جو دے اس پر خوش ہو جائے، جو نہ دے اس پر زیادہ خوش ہو جائے، کیونکہ اس میں اللہ کی اذن شامل ہے کہ یہ میرے بندے اپنے آپ کو کیا کر دے گی؟ تباہ کر دے گی اگر میں نے اس کو یہ عطا کر دیا. ٹھیک ہے، چلے ریپیٹ کر لیں آیت کو. جو آیت تھی جس پارٹ کو سمجھانا تھا وہ تو ہم نے سمجھایا نہیں. قتال کے تعلق سے تھی، یعنی جنگ کے تعلق سے تھی، کہ جب صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اللہ سے اجازت مانگے کہ جنگ کو فرض کر دیں ہم پر تاکہ ہم کر لیں، اور جب جنگ فرض کر دی گئی تو کچھ لوگ کیا ہو گئے؟ پیچھے ہٹنے لگے. تو اللہ نے کہا کہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو لیکن یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اس میں خیر ہے، لیکن تم جانتے نہیں. الحمدللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بآیات و ذکر الحکیم. رکو نمبر 26 مکمل ہو گیا. ہم 10 منٹ کا بریک لیتے ہیں نماز کے لیے، دین ول کنٹینیو انشاءاللہ تھوڑا سا.